الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے۔ 17 رمضان المبارک جمعہ کے دن حق اور باطل کا بہت بڑا ایک معرکہ جنگ ہوئی۔ سن 2 ہجری میں حضور پاک علیہ السلام نے خود بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ بدر اصل میں ایک کنواں تھا اور اسی کے نام سے بستی آباد ہوئی اور وہی نام سے جنگ بدر کہا جاتا ہے، چونکہ اس مقام پر اسلام کی جنگ ہوئی۔ ہوا یوں کہ آپ علیہ السلام جب ہجرت فرما کر صحابہ اکرام کو لے کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، قریش، رؤسائے قریش، کفار قریش کو یہ بات بہت گراں گزری کہ مسلمان چین اور سکون سے رہیں۔ جب تک مسلمان مکہ میں رہے کافی اذیتیں پہنچائی، تکلیفیں پہنچائی، جینا دو بھر کیا، اور جب مسلمان اپنا علاقہ، وطن، گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو کفاروں کو یہ بھی برداشت نہ ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمان وہاں بھی چین اور سکون سے نہ رہے، اس لیے کیا کیا جائے؟ تو مکہ کی عورتوں نے اپنے زیورات اپنے گلوں سے نکال کر سونے اور چاندی ابو سفیان کو دیے کہ جاؤ اس سے ہتھیار خرید کر لاؤ اور اس سے مسلمانوں سے مقابلہ اور جنگ کی جائے، مسلمانوں کو ختم کیا جائے، اسلام کو مٹا دیا جائے۔ تو ابو سفیان نے وہ سارا ساز و سامان لے کر 40 لوگوں کا قافلہ لے کر ملک شام گیا اور وہاں سے اسلحہ، ہتھیار، آلات حرب، جنگ کے سامان لے کر واپسی کرنے لگا۔ اور ابو سفیان تو بہت ذہین اور فتین تھے، عرب میں مشہور تھے۔ انہیں اس بات کا خدشہ اور احساس تھا کہ کہیں مسلمان مدینہ طیبہ میں ہمارے اس قافلے کو لوٹ نہ لے، اس لیے بہت احتیاط سے وہ آ رہے تھے۔ مدینہ طیبہ سے قریب پہنچے تو پانی کے لیے کسی مقام پر کنویں کے پاس گئے تو وہاں اونٹ کی مینگنی نظر آئی، لید۔ ابو سفیان نے اس کو اٹھایا اور اس کو توڑا تو دیکھا اس میں مدینہ طیبہ کے کھجور کی گٹلی ہے، تو کہنے لگے واللہ ان من ھذا یثرب، یہ مدینہ طیبہ کی گٹلی نظر آتی ہے اور یہاں قافلہ آیا اور یہ ہم پر حملہ کرے گا۔ انہوں نے فوری اپنے قبیلے سے ایک آدمی کو تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنے کا حکم دیا کہ مکہ جا کر اعلان کرا دیں کہ ہمارا قافلہ خطرے میں ہے، مدینہ کے لوگ اس کو لوٹنے والے ہیں۔ اس آدمی نے جا کر مکے میں اعلان کیا۔ بس اعلان کرنا تھا کہ ساروں میں ایک جوش پیدا ہوا کہ ہم مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے، مسلمانوں سے لڑیں گے، اسلام کو مٹائیں گے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور بڑے بڑے سردار، ابو البختری، یہ سب تیار ہوئے اور ناچ گانے کے آلات لے کر، رقص و سرور کے آلات لے کر، شراب لے کر، ناچنے والیوں کو لے کر 1000 کا قافلہ لے کر نکلے۔ اور وہاں ابو سفیان بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے اپنے قافلے کو دوسرے راستے سے لے کر بچ کر نکل گئے۔ مسلمان جب پہنچے، ایمان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جنگ کے ارادے سے نہیں گئے، مدینہ میں طیبہ میں تھے، صحابہ سے مشورہ کیا تو کیا کیا جائے۔ صحابہ تو کہنے لگے 40 لوگوں کا قافلہ ہے، تو جتنے صحابہ تھے اتنے ہی صحابہ چلے، 313 صحابہ اکرام چونکہ جنگ کے لیے آئے نہیں تھے، تو بہت کم سامان کے ساتھ، بلکہ 2 گھوڑے، 6 زرہیں، ایسے مختصر سامان کے ساتھ نکلے۔ جب آپ علیہ السلام پہنچے، مدینے سے 177 کلومیٹر، 170 یا 180 کلومیٹر کے آس پاس میں یہ مقام ہے۔ وہاں جب پہنچے تو قافلہ
ابو جہل لے کر نکل چکا تھا اور وہ لوگ بھی بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈالے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے صحابہ کو لے کر وہاں پر قیام فرمایا۔ اب اس وقت میں آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا، لوگوں کیا رائے ہے، جنگ لڑی جائے یا پھر بنا کوئی مقابلہ آرائی کے بغیر جنگ کیے کہ واپس لوٹ جائیں؟ ظاہر سی بات ہے، سامنے دشمن کھڑا ہے، اگر بنا لڑائی کے لوٹتے تو یہ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے ایک ہزیمت اور شکست کی بات تھی۔ بعض صحابہ کرام کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہم تو کوئی ساز و سامان اور تیاری کے ساتھ نہیں آئے، تو کیسے لڑائی ہوگی، کیسے جنگ ہوگا؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ سورہ انفال میں تفصیل سے اس کا جنگ بدر کا واقعہ کھینچا گیا۔ ویسے مختلف جگہوں پر اس کے واقعات ہیں، چوتھے پارے میں خود موجود ہے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ۔ بعض صحابہ کرام ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے نبی، ہم تو آپ کے حکم پر جانثار ہیں، آپ کا جو حکم ہوگا ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فرمایا۔ حضرت مہاجرین میں سے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کھڑے کہنے لگے، اللہ کے نبی، ہم آپ کے دائیں سے، بائیں سے، بازو سے، دوسرے بازو سے، پیچھے سے، ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جو بھی تیر آئے گا پہلے اپنے سینے پر لیں گے، اور اگر کفار آپ کے پاس پہنچنا چاہیں بھی تو ہمارے لاشوں سے پہنچ کر آپ کے پاس آئیں گے، ہم حائل ہو جائیں گے بیچ میں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان باتوں سے آپ کو فرحت ہوئی، خوشی ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا، مشورہ دو، لوگوں کیا رائے ہے؟ تو جب صحابی رضی اللہ عنہ کہنے کے باوجود پھر آپ کا یہ پوچھنا، تو سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ سردار قبیلہ مدینہ طیبہ کے، وہ کھڑے ہوئے فرمانے لگے، اللہ کے نبی، ہمارے بھائی نے، قریشی مہاجر بھائی نے جو کہا ہے وہ ہماری ترجمانی ہے، لیکن آپ نے پھر سوال فرمایا تو شاید آپ ہم مدینے والوں سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ہم ایسے نہیں ہیں جسے بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کے رب جاؤ اور جنگ کرو، جب فتح ہو جائے گی تو ہمیں بلانا۔ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ آپ اگر کہیں کسی سے جڑ جاؤ، ہم جڑ جائیں گے، آپ کہیں کٹ جاؤ، ہم کٹ جائیں گے، اگر آپ فرمائیں کہ سمندر میں گھوڑے ڈال دو، ہم ڈال دیں گے، اور اگر آپ فرمائیں برق غماد یمن کے پہاڑوں تک اپنے گھوڑوں کو دوڑا دو اور مدینے کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے تو ہم دیکھیں گے نہیں، اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیں گے، آپ اپنا حکم فرمائیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت کی اس تقریر سے بہت مسرور ہوئے، آپ کا چہرہ کھل گیا۔ آپ نے فرمایا، چلو اب اللہ کا حکم ہے، جنگ ہوگی۔ جمعہ کا دن تھا، آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی، فجر کے بعد آپ نے خطبہ دیا، خطبے میں استقامت کی، لوگوں کو ترغیب دی، اور پھر اسلام پر ثابت قدم رہنے اور جنگ پر اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ گنائے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صفیں سیدھی کرنے کا حکم فرمایا۔ صفیں سیدھی ہوئی، ادھر سے عتبہ، شیبہ اور ولید یہ لوگ نکلے، اور ادھر سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کے انصار کے صحابہ کو اکرام کو بھیجا، عبداللہ ابن رواحہ اور معاوض ابن الحارث، 3 صحابہ اکرام کو بھیجا۔ عتبہ نے پوچھا کون؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم مدینے کے ہیں۔ تو اس نے کہا، یا محمد اخرج الینا اکفانا، اے محمد ان لوگوں کو کیوں بھیجا؟ ہمارے برابر کے لوگوں کو بھیجو، ان سے ہم نہیں لڑیں گے، تو کسان لوگ ہیں، کمزور ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت حمزہ سے فرمایا، حمزہ اٹھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی تیار ہو جاؤ، اور ایسے ہی عبیدہ ابن الحارث ابن المطلب کو فرمایا کہ تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ تینوں گئے میدان جنگ میں۔ اس عتبہ نے پھر پوچھا کون؟ فرمایا حمزہ ابن عبد المطلب۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں علی؟ فرمایا ہاں، یہ ہمارے برابری کے ہیں۔ پھر تینوں کے مقابلوں نے تینوں کو ایک ہی وار میں قتل کیا۔ البتہ عبیدہ ابن الحارث نے زخمی ہوئے، ان کے پیر پر زخم آیا، خون کافی بہنے لگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گود مبارک میں آپ کو لایا گیا، آپ کے قدموں میں آپ کا سر رکھا گیا۔ حضرت عبیدہ نے پوچھا، اللہ کے نبی، میں شہید ہوں، میں شہید ہوں یا نہ ہوں؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم شہید ہو، اور قیامت کے دن تمہاری شہادت کی گواہی میں دوں گا۔
پھر وہ شہید ہو گئے۔ جنگ ہوئی، 70 کفار قریش مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، اور مسلمانوں میں سے، مہاجرین میں سے 6، انصار میں سے 8 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اوس اور خزرج کے صحابہ بھی شہید ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے ختم پر سارے صحابہ کرام کو دیکھا، اور پھر جتنے مقتولین تھے ان سب کو، یعنی جتنے کفار مارے گئے، عتبہ مارا گیا، شیبہ، ابو جہل مارا گیا، سب مارے گئے۔ آپ نے سب کو اس کنویں میں ڈالنے کا حکم فرمایا، اور بعض کو کنویں میں نہیں ڈالا گیا، وہیں پر دفن کر دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی۔ اس کے بعد جو قیدی آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک فرمایا۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ لوگوں یہ بتاؤ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ بعض نے فرمایا اللہ کے نبی، حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنے خاندان والوں کو قتل کریں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی، ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی رائے کو قبول فرما لیا کہ ان سے پیسے لے لیے جائیں، ان کو چھوڑ دیے جائیں۔ قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر حضرت عاص رضی اللہ عنہ وہ بھی موجود تھے۔ یہ سب قیدی مدینہ طیبہ لائے گئے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا۔ حضور نے فرمایا ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو۔ صحابہ کرام نے ایک ایک قیدی کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا، خود نہیں کھایا ان کو کھلایا، بھوکے رہے خود ان کا پیٹ بھرنے لگایا، خود نہیں پہنے ان کو پہنایا، ان کے ساتھ 3 دن حسن سلوک کیا۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے مسلمانوں کی اس حسن سلوک پر ایمان لیا۔ آج وہ جنگ ہوئی، مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح مبین عطا فرمائی۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ فرشتوں کو آسمان سے نازل کیا مسلمانوں کی مدد کے لیے، 1000 فرشتے نازل ہوئے۔ جنگ سے پہلے ایک ہوا چلی جس میں گرد و غبار اڑتی ہے۔ حضرت علی نے پوچھا اللہ کے نبی یہ ہوا کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی، جبرائیل امین آئے ہیں 500 فرشتوں کو لے کر۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ایسے ہی ہوا۔ حضرت علی نے پھر پوچھا اللہ کے نبی یہ ہوا کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی، اب میکائیل آئے ہیں 500 فرشتوں کو لے کر۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو فرمایا کہ مسلمانوں کی مدد کریں۔ فضربوہم فوق الاعناق وضربوہم کل بنان، کہ ان کے ہاتھوں پر ان کے گردنوں پر مارا جائے۔ فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ یہ فتح مبین تھی، بہت سارا مال غنیمت ساتھ آیا، مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے ساتھ ان بلکہ جان لیوا دشمنوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیے وہ سبق ہے اس میں۔ غزوہ بدر کے اس واقعے میں ویسے بہت سارے ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں، اتحاد، اتفاق، یکجہتی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو اطاعت کے ساتھ قبول کرنا، جانثاری اور ثابت قدمی، اور پھر قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک، آپ کی ایک ایک اشارے پر مرنا، مٹنا، اور جنت کے وعدوں سے خوشی ہونا، یہ سب ہمیں غزوہ بدر کے واقعے سے نصیحتیں ملتی ہیں۔ اس لیے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ اخلاق پیدا ہوں، اپنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہو، اور جو بغیر ایمان والے ہم وطن ساتھی ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہو، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ اور برتاؤ کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس غزوہ بدر کے واقعے سے ان اہم اسباق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو شہدائے بدر ہیں ہماری طرف سے اور ساری امت کی طرف سے اللہ رب العزت ان کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت نے تو پہلے فرما دیا تھا کہ میں اصحاب بدر سے راضی ہوں، اب اصحاب بدر کچھ عمل کرے یا نہ کرے وہ جنتی ہیں، خود اللہ نے گواہی دی۔ ہماری طرف سے بھی کروڑ ہا کروڑ رحمتیں ان شہدائے بدر کے لیے ہیں جو اپنی جان کی قربانی کے ساتھ، مال کی قربانی کے ساتھ، اوقات کی قربانی کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور پھر تا قیامت آنے والی انسانیت کو سبق سکھلایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان پیاری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔